الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناء ومن تزوج امرأة لم يردها إلا أن يغض بصره أو يحسن فربه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حکم مستحکم اور حاضرین انجمن، آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر کچھ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھ کو صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا مال و دولت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور ذلیل کریں گے، اس کی ذلت میں اضافے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی نظر نہ بہکے، وہ ہمیشہ پاک دامن رہے، اسے رحمت الہی حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر اعتبار سے خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرات کرام، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جہیز کی لالچ میں نکاح کرنا آدمی کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جہیز کی طمع کرنا آدمی کو ذلت اور رسوائی کے بازار میں بیچ دیتا ہے۔ دوستو، شریعت اسلامی میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مذہب اسلام میں جہیز تحفہ اور ہدیے کی حیثیت رکھتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دے تو اس میں کچھ حرج نہیں، مگر لینے والے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، مانگنے کا ادھیکار نہیں، سوال کرنا جائز نہیں۔ مگر آج اسی جہیز کے نام پر ہماری بہنوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، بے عزتی کے ساتھ پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا ہے اور ان پر تیل چھڑک کر انہیں جلایا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس معصوم نے بیش بہا جہیز کے ذریعے ان کے دل کو خوش نہیں کیا، کہ اس معصوم نے جہیز کی فہرست کو مکمل نہیں کیا۔ دردمندان ملت، جہیز کے نام پر ظلم کرنے والے ان مجرموں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ تم بھیڑیے ہو، انسانی شکل میں خوخار وحشی درندے ہو، اللہ کی مخلوق کے دشمن ہو۔ ایک عورت دی جان کو بے جان سمجھ کر جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا بے عزت کر دیا، جب چاہا پھانسی پر لٹکا دیا اور جب چاہا تیل چھڑک کر جلا دیا۔ ارے حقیقت اور تکلیف اس وقت معلوم ہوگی جب یہ معاملہ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانان باوقار، جہیز مانگنا مسلمان کی شان نہیں، در حقیقت یہ غیروں کی تہذیب ہے۔
جسے مسلمان بڑے ہی فخر کے ساتھ اپنا رہا ہے۔ یہ ایک مروجہ رسم بن چکی ہے، حقیقت سے اس رسم کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ بات جہیز مانگنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ اس جہیز کی بنا پر کتنی بہنوں کا سہاگ اجڑ چکا ہے، کتنے خاندان تباہ اور برباد ہو چکے ہیں، کتنے غریب والدین ان خریز مناظر کی تاب بنا لا کر اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی جہیز کی بنا پر غریب والدین قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، اسی جہیز کی بنا پر غریب بچیوں کی زندگیاں اجیرن بن گئی ہیں، اسی جہیز کی بنا پر مفلوق الحال لوگوں کا کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، اسی جہیز نے لوگوں کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ اے جہیز کے بھکاریوں، تمہاری غیرت کہاں کھو گئی ہے؟ کیا تمہاری غیرت کے لالے پڑ گئے ہیں؟ کیا تمہارے اندر نرمی و رحم کا مادہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں سنت رسول اللہ سے محبت نہیں ہے؟ ارے مجھے بتاؤ، کیا تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ عورت اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کا مقام قرآن نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہا۔ آج وہی عورت دفتروں، دکانوں، ہوٹلوں اور شاپنگ سینٹروں میں غیر محرم مردوں کے سامنے دوچار ہو رہی ہے۔ ارے مجھے بتاؤ کہ اس باپردہ خوشبودار پھول کو گھر سے نکلنے پر کس نے مجبور کر دیا؟ تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ غریب والدین اپنی وسعت کے بقدر اس معصوم کے ہاتھ نہیں رنگ سکتے، لہذا یہ خود اپنے لیے سامان جہیز فراہم کر رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بلا جہیز اور شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔